بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد باری تعالی ہے، جن کے بچے ہیں ان کے ذمے دستور کے مطابق ان کا روٹی کپڑا ہے، لیکن جیسے جیسے ہم شریعت سے دور ہوتے جا رہے ہیں تو ہمارے گھروں میں میاں بیوی کے حالات بھی بدلتے جا رہے ہیں۔ شادی شدہ جوڑے نئی نئی روایات اپنا کر اپنے ازدواجی تعلقات کو خراب کر لیتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر مسلمانوں کو علم ہی نہیں ہے کہ یہ شریعت میں میاں اور بیوی کے بارے میں کیا کیا حکم ہے۔ ہم چھوٹی سی باتوں کو لے کر اپنے گھروں کو اجاڑ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا ہمدرد اور ہمسفر قرار دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے قابل انسان وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، اور تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ بیوی کو خرچہ کتنا دینا چاہیے۔ ہم جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں وہاں برائی کا تناسب اچھائی سے زیادہ ہے۔ حقوق میں کوتاہی کرنے والوں میں ایک تعداد لاپرواہ والد حضرات کی بھی ہے کہ جن لوگوں کا کھانا پینا اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنا والد پر لازم ہے وہ ترستے رہتے ہیں، جبکہ والد کا پیسہ دوستوں کی محفلوں اور اپنی بے جا خواہشات کی تکمیل میں اڑتا رہتا ہے۔ ایسے والد سرپرستوں کے لیے یہ حدیث قابل عمل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو۔ ناظرین حضرات، حضرت ابو منصور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص خدا کا حکم سمجھ کر اپنے زیر کفالت بیوی بچوں اور اہل و عیال پر مال خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے صدقے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ والد کا اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا نہ صرف لازم ہے بلکہ عبادت اور حصول ثواب کا ذریعہ بھی ہے۔ چنانچہ حدیث پاک ہے، ایک دینار وہ ہے جو آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ایک دینار وہ ہے جو آپ نے کسی غلام پر خرچ کیا، ایک دینار وہ ہے جو آپ نے کسی مسکین پر خرچ کیا، اور ایک دینار وہ ہے جو آپ نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا، مگر ان میں سب سے زیادہ اجر اس دینار کا ہے جو آپ نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا۔ اس حدیث سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا کے ہر اچھے کام پر پیسے لگانے سے بھی زیادہ افضل ہے کہ ہم پہلے اپنی بیوی بچوں اور اہل و عیال پر خرچ کریں۔ جس طرح اپنے بال بچوں پر خرچ کرنا لازم ہے اور ثواب کا کام ہے، اسی طرح اہل و عیال پر خرچ نہ کرنا یا استطاعت کے باوجود ان کے خرچ میں تنگی کرنا گناہ بھی ہے اور ان کی حق تلفی بھی۔ جو لوگ گھر والوں پر خرچ نہیں کرتے ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آدمی کے گناہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو محروم رکھے جن کا خرچہ اس کے ذمے ہو۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تو کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرے تو تجھے اس پر اجر و ثواب ملے گا، حتیٰ کہ وہ چیز بھی جو تو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالے اس کا بھی اجر و ثواب ملے گا۔ اب رہا یہ سوال کہ بیوی بچوں پر ہمیں کتنا خرچہ کرنا چاہیے، اس کا قرآن میں موجود ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اس میں اسراف اور فضول خرچی نہیں کرتے اور نہ ہی اس میں کنجوسی سے کام لیتے ہیں، اور وہ ان دونوں کے درمیان کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اس سے ہم بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں ہر کام میں اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ ویسے بھی جب بیوی بچوں پر خرچ کرنا صدقہ ہے تو ہمیں اس میں کسی قسم کی کنجوسی نہیں کرنی چاہیے اور اپنی بساط کے مطابق خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان اپنے گھر والوں پر اللہ تعالیٰ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے تو وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے گھر والوں کی ضروریات زندگی کے لیے خرچہ کرنے سے ہاتھ نہ کھینچیں، کیونکہ آج کل کے معاشرے میں ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ خاوند اپنے بیوی اور بچوں کو ہر وقت خرچے کے متعلق ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ تو اپنے بیوی بچوں کو اپنی کمائی سے 1 روپیہ دینا بھی گوارا نہیں کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے ہر کسی کو اپنی رعایا کے بارے میں جواب دینا ہوگا،
خاوند اپنے بیوی بچوں اور گھر کی ذمہ داریوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہوگا، اور بیوی اپنے خاوند اور بچوں کی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے اپنے واجبات کی جواب دہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل و شعور والا پیدا کیا ہے۔ اس کو اپنی ذمہ داریوں کے متعلق علم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذمے میرے گھر والوں کی کون سی ذمہ داری لگائی ہوئی ہے۔ اگر خاوند کی کمائی کے ذریعے اچھے ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں پر کھلے دل کے ساتھ خرچ کرے۔ اگر وہ غریب ہے تو اپنی گنجائش کے مطابق اپنی فیملی پر خرچہ کرتا رہے۔ خاوند پر بیوی کے حقوق اس وقت ہی شروع ہو جاتے ہیں جب اس کا نکاح اپنی بیوی سے پڑھایا جاتا ہے، کہ اس کا حق مہر لکھا جاتا ہے، اور خاوند پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کا حق مہر ادا کرے۔ اگر وہ اپنی بیوی کا حق مہر ادا نہیں کرتا تو آخرت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے انسان سے ضرور اس کے بارے میں سوال پوچھے گا۔ ناظرین گرامی، اس طرح بیوی کو بھی چاہیے کہ شوہر کی اطاعت کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا میں وہ بیوی سب سے اچھی ہے جس کو اس کا خاوند دیکھے اور خوش ہو جائے، اور جب اپنی بیوی کو حکم کرے تو بیوی فوراً اس کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اور اپنے شوہر کی کمائی دیکھ کر اپنی ضروریات زندگی کے متعلق اپنی خواہشات کو پورا کیا کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بیوی 5 نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرتی ہے، روزے رکھتی ہے اور زکوٰۃ ادا کرتی ہے، اور اپنے خاوند کی اطاعت کرتی ہے، تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ! خاوند کو چاہیے کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھے طریقے سے رہے، اپنے خاندان کی ہر ضروریات زندگی کو پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔